بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ 18,771 ارب روپے کا بجٹ 2026-27 بھوک کی ماری قوم کو پیش کر دیا گیا۔ گو بجٹ میں بہت سے طبقات کو لیف ملا تو کئی عوام کو لیوی کی شکل میں مزید مہنگائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ گو تنخواہ دار طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے اخراجات میں اضافہ ہوا، مگر دوسری طرف اس کو مہنگائی کے پولیس راز سے بھی گزرنا ہے۔ 650 ارب روپے کے نئے ٹیکسیز اور 36 اشیاء پر گھریلو ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور تباہی کے بعد ایک اور تباہی کا سامنا ہے، اور گاڑیوں کی خریداری پر بھی نازلہ گر گیا ہے۔ کیا حکومت کا یہ اقدام اچھا ہے کہ اس نے 50 کروڑ تک آمدنی پر سپر ٹیکس اور غیر ملکی اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کر دیا ہے، یعنی مراد یافتہ طبقے کو مزید مراد؟ کیا یہ تلخ سچ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے اس بجٹ میں طبقاتی جنگ کو کی آگ کو مزید ہوا دی ہے؟ آج بجٹ پر بات کریں گے، اور ہم نے دعوت دی ہے جناب شیخ تنویر احمد صاحب، ایس وی پی لاہور چیمبر، سی او روڈ پرنس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر سے پہلے سوال تو یہ کہ پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ بجٹ کل آپ نے سنا اور دیکھا بھی، 2026-27 کا بجٹ ایک صنعت کار کی حیثیت سے آپ کو کیسا لگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، ابھی تو چونکہ کل بجٹ پیش ہوا اور اس میں جو فگرز ہیں اس کی ابھی اتنی ڈیٹیلز تو ابھی نہیں آئی ہیں، لیکن جو چیدہ جو چیزیں ہیں اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بھی کو تھوڑی آئی ایم ایف کے اوپر جو ہے ڈائریکشنز کے اوپر بھی یوزلی ہم لوگ چلتے ہیں اور بجٹس بنتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریشر میں گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیف دے سکے۔ تو اس میں کئی جگہ تو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی کامیاب ہوئی، اور کئی جگہ جو ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے سیلریڈ کلاس پرسنز کے لیے تھوڑا سا جو ہے ٹیکس کا تھوڑا سا کم کیا ہے، یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ بڑی یہ آ رہی تھی، فرمائش آ رہی تھی کہ تقاضا تھا کہ یہ سیلریز میں ٹیکس کم ہونا چاہیے، گو کہ وہ ہوا۔ اس طرح جو سپر ٹیکس میں بھی آپ نے خود بتایا کہ 50 کروڑ تک کا جو ہے اس کو سپر ٹیکس ویو آف کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو جو ہے بات ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ سپر ٹیکس تو جو لگا ہی صرف ایک دفعہ کے لیے تھا، اس کو پرماننٹ ٹیکس کا ایسا کیوں بنایا گیا؟ اس کو ٹوٹل ابالش ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا، خالی ایکسپورٹرز کے لیے 2% کا اس میں جو ہے وہ فرق آیا ہے۔ تو دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیکس کا ہدف جو ہے وہ تقریباً اس وقت 15,000 ارب روپے سے بھی اوپر کا جو ہے وہ اس وقت رکھا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے تھے کہ ٹیکس تو اسی چیز کو تو ہم پچھلے ایک سال سے چیخ رہے ہیں، 16,076 میں۔ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب ہم یہ کہتے ہیں، جی بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کیا اقدام کرنے، تو اس میں سے سب سے بڑا تو تھا ہی ٹیکس والا جو ہے ایک سیگمنٹ جس کو کم کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی نہ اس کو کم کیا گیا بلکہ اور بڑھا دیا گیا۔ گو کہ ٹیکس کو براڈن کرنے کے لیے بھی ہماری پرپوزلز تھی، سجیشنز تھیں، ریکمنڈیشنز تھیں کہ جناب یہ براڈن ٹیکس ہونا چاہیے، جو کہ اب ریٹیلرز کے اوپر یہ ٹیکس جو فکس ٹیکس لگا ہے ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک دو چیزوں کی پرابلم ہے، جیسے اس میں اگر ان کو باقی چیزوں کی ایگزمپشن دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ سیل ٹیکس میں بھی 3 سے 5 سال کی ایگزمپشن دی جائے، تاکہ وہ ٹیکس کا جو ہے وہ براڈن ہو ٹیکس پیئرس، اور تب جا کے پرانے والے لوگوں کے اوپر تھوڑا سا بوجھ کم ہو۔ لیکن ابھی تو اس سارے پروسیس کو ایک ٹائم لگے گا، اور اس میں ان کی کنٹریبیوشن آتے ہوئے ایک ٹائم لگے گا، لیکن جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان کو تو بجائے پرانے والیوم سے اور بڑا لے کر چلے گئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ناانصافی ہے۔ اچھا سر، بہت سے طبقات یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بہت اچھا ہے، بہت سے طبقات یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ اچھا نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ آج ایک انہوں نے بارش کا پہلا قطرہ بجٹ، کیا مزید بجٹ آنے کی توقعات ہیں جیسے کہ پاکستان میں روایت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بجٹ آئیں گے؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کی اگر کوئی ان کے دماغ میں یہ پلاننگ ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی منی بجٹس آئیں گے اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں گی، تو میں کہتا ہوں یہ سوسائڈ اٹیمپٹ ہی ہوئے گی، کیونکہ آگے ہی جو ہے انڈسٹری اور ساری ٹریڈر سفر کر رہے ہیں، اور اگر دوبارہ ان کے اوپر اور زیادہ بوجھ ڈالا گیا، حالانکہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ پہلے سے بوجھ کم ہونا چاہیے، لیکن کوئی اتنا بوجھ کم تو نہیں ہوا، کم از کم چلے اسٹیبل ہے، پرانے سے جتنے ٹیکسز لگے سے اس سے اور بڑے نہیں ہیں، لیکن ہماری یہ جو ڈیزائر ہے کہ یہ اس کو اور کم ہونا چاہیے، ان کو اور بڑھنا نہیں چاہیے۔ سنگھ صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں معاشی صورتحال کے اوپر، معاشی تام کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، لیکن وہ آپ کو حکومت پنجابی جی نے کہا نہیں باندھی۔ آپ نے لاہور چیمبر نے اس دفعہ جو تجاویز دی ہیں اسلام آباد میں جا کے، آپ نے پورا بجٹ دیکھا ہے، اس میں کتنی تجاویز پر لاہور چیمبر کا کوئی انہوں نے کوئی تجویز مانی ہے؟ جی ہمارے تقریباً ہم نے 15 جو ہے تجاویز پیش کی تھی، اس 15 میں سے تقریباً اراؤنڈ کو 5 سے 6 جو ہے وہ ہماری تجاویز انہوں نے مانی ہے، نہیں تو مانی؟ مانی ہے، مانی؟ تو اس سے کچھ تو چیزیں ہیں جو کہ کامن تھیں اور وہ مانی ہیں انہوں نے، تو میں بھی یہی کہتا ہوں یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے جی، کہ جو ہے کہ اتنے ہاں کہ ان کے پاس بھی، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپشنس بہت کم ہیں، اور اس آپشنس میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں سے کچھ چیز انہوں نے نکالی ہے، جیسے ہم کہتے تھے کہ جیسے ایف بی آر میں فیس لیس جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، اور اس کی ریکمنڈیشن ہماری بھی تھی اور انہوں نے بھی مانی، اس طرح کی 3 4 5 چیزیں اور بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ابھی بڑے کویشچنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ ابھی تو چونکہ کل ہم نے بجٹ سنا ہے، اس کی تفصیل جو ہے ڈیفینیٹلی بعد میں آئے گی، لیکن کچھ ایسے سیکٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر بالکل کام نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے کہ کیا قرآن اپنا صورت بقرہ میں واضح طور پہ سود کے بارے میں ایک بات کی گئی ہے؟ میرا اپنا موقف ہے کہ 47 سے لے کے آج تک ہم سود کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ میرا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرض، سود اور سکڑتی معیشت کا یہ بجٹ ہے؟ سود اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ سارا قرض دینے ہیں۔ دیکھیں انفارچونیٹلی جو ہے یہ چیز تو بڑی اوپن سیکرٹ ہے کہ اس دفعہ جو 2023 میں ہمارا جو ٹوٹل جو لون تھا ہمارے اوپر وہ تھا 61,000 بلین کا، ٹھیک ہے، اور جو کہ اب جا کر مور دین جو ہے اس وقت 11 مہینوں کا جو ہے وہ 8500 ارب کے اوپر چلا گیا ہے، 85,000 ارب روپے۔ تو یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ہم جو ہے وہ ایز اے کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور ایز اے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی ہم نے اس کے اوپر کوئی اپنے آپ کو بہتر کیا، ہم نے اپنے خرچے کم کیے ہوتے، ہم نے تو لوگوں کو جو ہے وہ BSIP پروگرام پہ بھی لگا دیا کہ آپ خالی جا کے وہاں سے اپنا منتھلی پیسے لیں، یا نہ کہ جا کے روزگار کے لیے کام کریں، امپلائمنٹ جنریٹ کریں، یہی پیسہ جو کہ $3 ارب بن جاتا ہے وہ ہم ایز اے بھکاری کے طور پر تو دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کو اس کانکریٹ لیول کے اوپر کوئی انڈسٹری، اسمال انڈسٹری کے لیے اوپر یا ووکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اوپر لگاتے تو اس کا اور زیادہ جو ہے نا ہمیں ریٹرن آتا۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ جو ملک شدید معاشی دباؤ میں ہوتا ہے، کوئی بھی ملک، پاکستان تو ایک آ چکا ہے، ہمارے یہاں تو گیس بند ہے، بجلی بند ہے، اور عوامی قوت خرید لی گئی ہے، ختم کر دی گئی، کوئی چیز خرید بھی نہیں سکتا۔ آپ کی کیا سوچ اس بارے میں؟ سر میں دیکھیں پاورٹی جو ہے وہ اس سچویشن میں آ چکی ہوئی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں آپ اگر فائنینشیل اگر سارے گرافس دیکھیں گے نا تو بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہے۔ اگر ہماری GDP گروتھ، ہماری جو اسمال انڈسٹریز کی پروڈکشن، وہ جو اس کی گروتھ ہے وہ بھی اتنی بہت ہی معمولی سی ہے، بڑے فیو سیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور ادروائز تو آپ دیکھیں اس کا ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لانگ ٹرم پالیسی جو ہے نا وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے، اور میں بالکل میری اسٹرانگلی آئی ریکمینڈ کہ اس وقت لانگ ٹرم کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم کے اوپر بھی جانا پڑے گا، کیونکہ انڈسٹری جو ہے وہ بہت سفر کر رہی ہے، اور اگر ان کو اور سہولیات نہ دی گئیں تو میں اس کو مجھے خدشات ہے کہ ہمیں اس کا بہت ہی برا جو ہے نا وہ رزلٹ آئے گا۔ انڈسٹری کی بندش، انڈسٹری جو ہے اس کو گروتھ کرنے کے لیے جو بیریئرز ہیں، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا اس بجٹ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، ایز اے جو ہے ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ کے لیے کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہی بجلی کے پرائسز، وہی مارک اپ کے پرائسز، وہی ٹیکس کی ریشو، تو چینج تو اتنا نہیں ہے،
کچھ صرف سیکٹر میں انہوں نے جو ریفارمز کی ہیں، ادروائز اوور آل تو کوئی اتنا خاص اس میں جو ہے سب اسپیشلی اسمال میڈیم انڈسٹری کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بجٹ کہتے ہیں لفظوں کا گورکھ دھندا ہوتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ریاستی اخراجات کیسے کم کیے جا سکتے ہیں؟ کیا وزراء کی تنخواہیں کم کرنے سے، ایم این ایس کے اخراجات بڑھانے سے کیا یہ ریاستی اخراجات کم ہو سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں کہ ریاست کو کہیں جا کے نیچے آنا پڑے، اپنے اخراجات کم کریں، اور کہاں کہاں پہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس والے اسپیکٹ پہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ شاید سوچتی ہی نہیں ہے. اپنے اخراجات کو جو ہے کم کرنے کے لیے تو کوئی ایسی بات کی نہیں جاتی، الٹا ہمارے اوپر جو ہے 1656 ارب روپے کی لیوی تھوپ دی جاتی ہے، تھوپ گئی ہے. جو کہ ہم یہ بھی بہت بڑا کویشچن مارک ہے کہ اگر ورلڈ میں پرائس پیٹرول کی کم ہو گئی تب بھی ہم یہ لیوی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں تو آن فیوچر اگر پیٹرول کی پرائس کم بھی ہو جائے گی ورلڈ وائز تو اٹ مینس کہ ہم تو 300 روپے سے نیچے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ لیوی تو اب ہمارے لیے لائف ٹائم لگ گئی. گورنمنٹ نے اس کو بھی اپنی انکم کا بھرپور ذریعہ بنا مہنگائی تو دیا. بڑھے گی نا جی، اس سے تو مہنگائی بڑھ رہی ہے. اوبویسلی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شاید گورنمنٹ نئے ٹیکسز نہ لگا کے فار دا ٹیمپریریلی شاید اس چیز کے اوپر کامیاب ہوئی ہے کہ ہم اور نئے ٹیکسز نہیں لگا رہے، لیکن یہ تو کلیئر ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسے حکمت عملی کا کوئی بات نہیں کی ہے. اچھا سر، آپ نے ابھی کہا جی کہ 8 ٹریلین روپے جو سود کی ادائیگی میں اب حکومت نے دینے اس سال میں، ایجوکیشن، پینے کا پانی، صاف پانی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، تو اس سے نقصان ہی بہت ہوگا. اس بجٹ میں تو کچھ بھی نہیں رکھا گیا ان کے لیے، کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لیکن میرے لیے تو سب سے بڑی تشویش کی یہ بات تھی کہ جہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، روز ہم اپنی نیوز میں اور سارا ورلڈ نیوز میں سنتے ہیں کہ ہمارا اس وقت جو انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ پانی کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ جو اس وقت چل رہا ہے سلسلہ، اور وہ ہمارا انڈس واٹر بھی روکنے کے چکر میں ہے. تو ہمیں تو سب سے پہلے تو اپنا واٹر جو ہے اس کو ریزروس کو پہلے لے کے چلنا ہے. اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ سارے پروسیس کے لیے، نئے ڈیمز کے لیے خالی 113 ارب روپے جو رکھے گئے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی تھوڑے ہیں. 113 رکھیں گے؟ 113 ارب روپے تو یہ بہت ہی تھوڑے ہیں. اس سے تو میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے ڈیمز کا جو ہے وہ ہم آن ٹائم جو ہے کوئی کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں آپ کی را مٹیریل کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. جیسے جس میں کچھ ایسے جو ہے ہمارے مٹیریلز ہیں جو کہ ہمارے پاکستان میں اپنے پروڈیوس ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے سیڈز ہیں، جو کہ میں بیسیکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں ایگریکلچر سائڈ کی. آپ کا جو کاٹن سیڈ ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہے. آپ کی کاٹن کو جو کہ ہم ایکسپورٹر ہوا کرتے تھے، 1.25 کروڑ بیل ہمارے پاس آتی تھی، جو کہ اب 45 لاکھ بیل کے اوپر ہم چلے گئے ہیں. ہم نے ایگریکلچر 1.25 کروڑ سے صرف 45 لاکھ پہ چلے گئے ہیں. اور اس سے ہمارا یہ ہوا کہ اب ہمیں امپورٹ بھی جانا پڑتا ہے، ہمارا فارن ایکسچینج بھی جو ہے اس پہ ضائع ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اگر ایگریکلچر کے لیے آپ اس پورے جو ہے بجٹ میں دیکھیں کوئی ایسی اصلاحات نہیں ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے. جی اور اس اچھا دوسرا سے یہ بتائیے جی کہ 8 ٹریلین روپے کا ہدف یہ پورا کر پائے گی ایف پی آر، جو کبھی بھی اس نے پوری نہیں کی؟ ہر سال ہدف بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ تاجروں کو تو چور کہتی ہے، لیکن اندر ان کے بہت زیادہ چوریاں ہو رہی ہیں. ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ادارہ سفید ہاتھی نہیں بن چکا؟ دیکھیں ابھی تک کی سچویشن میں تو یہ ہے کہ جو پچھلے سال کا بھی ہدف تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا. جی ہاں. ٹھیک ہے، تو وہ تو اب یہ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ جو پرانے ٹیکس پیئرس کے اوپر تو اب اور کوئی جان رہ ہی نہیں گئی جن سے آپ کچھ اور نکال کر جو ہے اپنی اس اکانومی میں انہیں ڈال سکتے ہیں. اس کا واحد ذریعہ حل جو ہے وہ یہی ہے کہ براڈن کریں اپنا ٹیکس نیٹ. اب خالی جو ہے یہ 59 لاکھ ٹیکس پیئر، جس میں سے جو ہے 30% جو نیل کی ریٹرن جاتی ہیں، اور اس میں سے بھی جو ہے وہ ٹیکس پہ زیادہ تعداد سیلریڈ کلاس پرسن کی ہے. تو دینے جو انڈسٹری یا جو لارج ٹیکس پیئر میں سے تو خالی تھوڑے سے 5 سے 6 لاکھ لوگ ہیں جو پوری 25 کروڑ کی عوام میں سے وہ ٹیکس دے رہے ہیں. اب ان میں سے تو کچھ نہیں نکلے گا. اب اس کو بہتر کرنے کے لیے تو واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ براڈن ٹیکس کریں. اب ایف بی آر کو چاہیے کہ پرانے ٹیکس والوں کو ان کی جان چھوڑیں. اور وہ جیسے کہ اب یہ ہم وزیر خزانہ صاحب نے بتایا کہ یہ اب فیس لیس جو ہے وہ ایک سسٹم لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں یہ کب آتا ہے اور
آیا جو ہمارے ٹیکس ایف بی آر کے جو جتنے بھی ہیں جو وہاں کے آفیشلز ہیں وہ نئے ٹیکس پیئرس دینے کے لیے ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے. حالانکہ یہ بھی سب چیزیں کلیئر ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے تو پھر کس چیز کی دیر ہے؟ بالکل لے کر آئیں. ہم سپورٹ کرتے ہیں لاہور چیمبر کے نیا ٹیکس پیئر آنا چاہیے. یہ برڈن پرانوں پہ ختم ہونا چاہیے اور پرانے لوگوں کے اوپر یہ جو نوٹس سسٹم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، فلاں کا ڈیٹا نہیں ہے. 10 کروڑ آپ کے بینک ہولڈرز ہیں، اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں پورے پاکستان کے اندر. اگر وہ 10 کروڑ کو ہی ٹارگٹ کر لیں تو اہداف تو پورے ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ 10 کروڑ کی. دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کارکردگی کی بات کی جائے تو ایف پی آر میں 95% جو ٹیکسز ریسیو ہوتے ہیں وہ سارے آٹو پے ہوتے ہیں، سارے ود ہولڈنگ ٹیکس. یہ جو کہ انہوں نے لوگوں کو اس کا ایجنٹ بنایا ہوا ہے اور وہ ان کے لیے ہی ورکنگ کر کے آٹومیٹک 95% ٹیکس ان کو مل جاتا ہے. آٹومیٹک آ جاتا ہے. یہ ساری جو فوج ہے یہ خالی 3 سے 4% جو ہے نا ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے نا یہ خالی بیٹھی ہوئی ہے. یہ فوج کو نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے اس طرح کو بھرمار ہونا. کی ہوئی ہے. اچھا کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاروباری حضرات کے لیے ایک اچھا بجٹ ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا کہ جیسے ہمیں تو شروع سے شاید ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس آپشنز بڑی کم ہیں، ہمیں ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کو فالو کر کے چلنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آپشنز میں چلیں، ایک تھوڑا سا بارش کا پانی کا قطرہ سمجھ لیں کہ جو ہے نئے ٹیکسز جو ہے ابھی تک کے جو فگرز آئے ہیں اس کے مطابق تو بظاہر یہ لگا ہے کہ شاید اور نئے ٹیکسز نہیں لگے. ٹھیک ہے. 1-2 چیزیں ضرور ہیں جس میں ایف ایم سی کے اوپر انہوں نے 3rd شیڈیول میں ان کو لے کر آئے ہیں، جس سے ان کے جو میں سمجھتا ہوں کنزیومر پروڈکٹس میں تھوڑا سا فرق آئے گا. اس کی جب تفصیل آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے جو ان رجسٹرڈ جو ہے لوگوں کے اوپر بھی 5% کا جو ٹیکس کا کوئی کیا ہے اس کی بھی تفصیل جب ہمارے پاس آئیں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ جو میں آپ سے خاص طور پر یہ اصلاحات کا بجٹ ہے یا قرضوں کا بجٹ ہے؟ آبویسلی ابھی تک تو ہم یہ سمجھ دیں گے کہ یہ سارا جو ہوتا ہے جو قرضے اتارنے والا تو نہیں ہوتا، قرضے اور چڑھانے والا ہی ہوتا ہے. کیونکہ وہ پیسے اس لیے اکٹھے کر ساتھ رہے ہیں ساتھ کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگلے سال ہم 48,000 ارب روپے جو ہے بینکوں سے اور پھر بورو کریں گے. تو قرضہ در قرضہ یہ تو چلتا ہے. اچھا کیا آپ اتفاق کرتے ہیں صنعت کار؟ یہ بتائیے کہ قرضے لیے جاتے ہیں اداروں کو بہتر کرنے کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، یہ قرضہ لیتے ہیں قرضے اتارنے کے لیے. تو یہ جو کشکول ہے کس طرح ٹوٹ سکتا ہے پاکستان کا؟ کوئی ایک آدھ تجویز چاہیے کم کشکول کو توڑ سکیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو پاکستان میں ٹرینڈ جو بڑھ رہا ہے نا، وہ یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے کہ پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے انڈاکومنٹڈ اکانومی میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اس وقت انڈاکومنٹڈ اکانومی کا جو اس والیوم ہے وہ اس وقت چلا گیا اراؤنڈ کوئی 60 سے 65. اچھا. تو جب دیکھیں گے کہ اتنا سخت ٹیکس کا نظام ہے، اتنی ہریسمنٹ ہے، اتنا جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا بڑھ گیا ہے، تو الٹیمیٹلی سارے کے سارے پھر انڈاکومنٹ اکانومی کے اوپر جا کر کام کریں گے، جو کہ بہت غلط ہو رہا ہے. اس کو فوری جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ایز کے اوپر کام کریں، تاکہ یہ جو پہلا فیز تھا جس میں ہمارے باہر کی کمپنیاں یہاں سے ایگزٹ کر گئیں، اب لوکل کمپنیاں ایگزٹ نہ کر جائیں. یہ خطرہ ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جب انڈاکومنٹ اکانومی اتنی بڑھ جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ باقی ادارے چھوٹی کمپنیاں بھی وائبل رہیں گی. ٹھیک ہے. جو کہ قانونی طور پر ڈاکومنٹڈ کام کر رہے ہیں ان کے لیے وائبلٹی ختم ہوتی جائے گی. پروگرام کے آخر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ کل پیش کیا گیا، ابھی اس کے ثمرات آنے شروع ہوں گے 1 جولائی سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ عوامی نقطۂ نگاہ سے کوئی بہتر اثرات چھوڑے گا اس سال، یا کام بڑھے گا، تباہی آئے گی، گاڑی روکے گی معیشت کی؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ اوور آل کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایز شاید غریب کے لیے یہ بجٹ جو ہے اتنا زیادہ فیوریبل نہیں لا، جو کہ ہماری آبادی کا بیشتر حصہ ہے. ان کے لیے جو ہے ایز سچ
کوئی ریفارمز نہیں کی گئیں. اسمال انٹرپرائزز کمپنیز کے لیے, چھوٹے جو ہے انڈسٹری والوں کے لیے کوئی قسم کی کوئی انسینٹیو نہیں دیا گیا, اور کوئی بھی جو ہے وہ پرانے ٹیکس پیئرز کو ریلیف دینے کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا, سوائے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹرز کے لیے تھوڑا ہلکا پھلکا سا ہے, لیکن ادر جو یہاں پر لوکل کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا یہ نہیں کیا گیا. لیکن پھر بھی میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ بہرحال ہم تو ہمیشہ سے یہی فیل کرتے ہیں کہ ہر سال ہمارے اوپر ٹیکس اور تھوپ دیا جائے گا, کم از کم ہم اس دفعہ اس سے بچ گئے. سر دودھ مکھن سے لے کے کاسمیٹکس سے لے کے سگریٹ سے لے کے چینی سے لے کے یہ 36 اشیاء تو غریب کی ہیں نا, اس پہ تو ٹیکس لگا دیا ہے. دیکھیں ٹیکس چھوڑ دے دیا آپ نے, مراجہ تھا تب کہ 50 کروڑ تو دینا بھی آئے گا اور معاف ہے گئے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس والی پروڈکٹس میں کافی چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ہماری امپورٹ کے اوپر بھی آتی ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکلائز کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹیز کو جو ہے نا وہ کم کرنا چاہیے, اور جو امپورٹڈ چیزیں آئی ہیں اول تو اس کو بین کرنا چاہیے. جب ہمارے پاس یہاں پر اس طرح کی سبسٹیٹیوٹس اویلیبل ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ والی چیزوں کو امپورٹ کے اوپر لے کے چلیں. تو لوکلائزیشن کو جب آپ فروغ دیں گے تو اس کا ڈیفینیٹلی جو ہے نا پرائسز بھی کم ہوں گی, کمپٹیشن آئے گا, لوگ جو ہے وہ اچھی پرائسز کے اوپر دیں گے. جیسے آپ نے ایک شاید سیگمنٹ بھول گئے کہ آپ نے آٹو کا ذکر کیا. ہاں جی, تو آٹو میں بھی میں یہی دیکھیں جب کمپٹیشن آیا تو وہی گاڑی, جب ہم کہتے ہیں کہ جو پرائس بڑی بگ جائنٹس کم پرائس نہیں کرتے تھے, آج ان کے اندر کمپٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے پرائسز کو نیچے لے کر آئے ہیں. آج ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کو فیچرز نظر آ رہے ہیں ڈفرینٹ. نہیں تو شروع میں ہم دیکھتے تھے 3 کمپنیاں ہی پچھلے کتنے ڈیکیڈ سے جو ہے وہ پاکستان میں رول کر رہی تھی, بہت آ گئے, اب کتنی آئی ہیں, نئے ماڈلز آ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کمپٹیشن کا جو ہے نا ماحول دینا چاہیے, اور تاکہ جو ہے وہ عوام کو اس کے ثمرات ڈائریکٹلی پہنچ سکیں. تمہیں صاحب زبردست آج بجٹ کے اوپر آپ سے سیر حاصل گفتگو ہوئی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.